بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل فقے کمہار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا۔ جانے کون ملنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا فقہ پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا سنائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو ڈیرے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فقہ چلا آیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی کئی سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہے ماسی نورہ ہوتی تھی، وہ جو بٹی پر دانڑی بنا کرتی تھی، جس کا ایک پتر تھا وقار۔ میں نے کہا، ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی۔ وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اسکول میں اکثر وقار کے ٹھڈ میں پیڑ ہوتی تھی۔ صاحب جی ایک نکرے لگا روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر اسے گھر بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی آج بھی جب کبھی بہت بھوک لگتی ہے نا، تو سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا ہی یاد آتا ہے، اور سارے گاؤں میں اس پراٹھے کی خوشبو کھنڈ جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظر پھیر لی۔ اس ایک نظر نے اس کی ٹھڈ پیڑ کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندرو کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ صاحب جی وقار کی فاقو سے لوستی آندریں آنسوں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھیں، جیسے کہتی ہوں، ایک اتھرو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی منتیں کر کے اس کو کھانے میں ساتھ ملا لیا۔ پہلے نوالا پیٹ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آنتوں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا، اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا، میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں ملا لیتا۔ وقار کی بھوکی آنتوں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی، اور میری وقار کے ساتھ۔ پتہ نہیں کس کی یاری زیادہ پکی تھی۔ میں اسکول سے گھر آتے ہی بھوک بھوک کا شور مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر تجھے ساتھ پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے تجھے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں تو آتے ہی بھوک بھوک کی کھپ ڈال دیتا ہے، جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگلوا کے ہی دم لیا۔ ساری بات بتائی۔ اماں تو سن کر بلک پڑی اور کہنے لگی، کل سے 2 پراٹھے بنا دیا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں۔ صاحب جی اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے، اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی، وہ بھی میری جیسی ماں کا پتر ہے۔ مامتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی پھیکے۔ مائیں وکھو وک ہوئیں تو کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے فقے کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا۔ بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنی ہی کرچیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہیں، اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ فقے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ مجھے کسی اسکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ صاحب جی اس کے بعد اماں بہانے بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھ نورہ، ساگ بنایا ہے، چکھ کر بتا کیسا بنا ہے۔ وقار کی اماں کو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کا ایک ڈنگ ٹپ جاتا۔ صاحب جی وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھر اماں نے مامے سے کہہ کر ماسی نورہ کو شہر میں کسی کے گھر کام پر لگوا دیا۔ تنہا وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی۔ اماں کی زندگی تک ماسی نورہ سے رابطہ رہا۔ اماں کے جانے کے چند ماہ بعد ہی ماسی بھی گزر گئی۔ اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا۔ کل وقار آیا تھا، ولایت میں رہتا ہے جی۔ واپس آتے ہی ملنے چلا آیا۔ پڑھ لکھ کر بڑا وڈا افسر بن گیا ہے جی، مجھے لینے آیا ہے صاحب جی۔
کہتا تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کر تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، اور ادھر میری اماں کے نام پر لنگر کھولنا چاہتا ہے۔ صاحب جی، میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار لوگ سکول بنواتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اماں کے نام پر؟ کہنے لگا، فکے، بھوک بڑی ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیتی ہے، خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی، ٹھڈ پیٹ سے جان نکلتی ہے۔ تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے فکے؟ ساری آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی تیرے جیسے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا، یار فکے، تجھے ایک بات بتاؤں؟ جلیا، میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے ول بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کے ہی میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گئی صاحب جی، اور میں بھی اس سوچ میں ڈوب گیا کہ بھوکھی آنتوں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا فکے اور وقار کی۔ برم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ فکا کہہ رہا تھا، مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی۔ اس نے کہا تھا، مامتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی فکے، مائیں وکھو وک ہوئیں تو کیا، برم ہی تو ہے جو رشتے اور دوستیاں قائم رکھتا ہے، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو بندہ ککھ سے ہولا ہو جاتا ہے، اندر سے مر جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔